السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل دوسری یونٹ جو کہ قصیدہ مثنوی اور مرثیے پر مشتمل یونٹ ہے، اس سے متعلق جو حصہ قصیدہ ہے اس کے اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں، جو UGC نیٹ کے امتحان کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہو جائے گا قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قصیدہ عربی زبان کے لفظ قصد سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے مغز غلیظ، یعنی گاڑھا دمدار گودا کے۔ اگلا سوال، قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم کتنی ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم 21 اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ قصیدہ جو ہوتا ہے اس میں ایک سے زائد مطلع بھی ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، قصیدے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جواب ہو جائے گا قصیدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے تمہیدیہ اور دوسری ہوتی ہے خطابیہ۔ تمہیدیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں تشبیب، گریز وغیرہ کے اشعار کے بعد ممدوح کی مدح کی جاتی ہے، یعنی براہ راست مدح نہیں شروع کی جاتی۔ اور خطابیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں ممدوح کو براہ راست مخاطب کر کے اس کی مدح، ہجو، ذم وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، تو ایسا قصیدہ خطابیہ قصیدہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال، قصیدہ کی حیت کس صنف کی طرح ہے؟ جواب ہو جائے گا قصیدہ کی حیت جو ہے وہ صنف غزل کی طرح ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غزل قصیدے میں غزل بھی، یعنی غزل کی حیت بھی پائی جاتی ہے۔ اگلا سوال، اردو قصیدے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو قصیدے کے اجزائے ترکیبی 4 ہیں۔ سب سے پہلے تشبیب، اس کے بعد گریز، پھر مدح، اور سب سے آخر میں دعائیہ اشعار ہوتے ہیں۔ اور ادبی اصطلاح میں جو قصیدے کے ابتدائی اشعار ہوتے ہیں انہیں تشبیب کہتے ہیں، اور قصیدے کا جو سب سے اہم جز ہوتا ہے وہ مدح کا ہوتا ہے۔ گریز جو ہوتا ہے وہ بات سے بات پیدا کرنے کو کہتے ہیں، یہ قصیدے کا دوسرا جز کہلاتا ہے، اور یہ تشبیب اور مدح کے درمیان کی کڑی ہوتی ہے، یعنی کہ جب شاعر کچھ تمہیدی اشعار کہہ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ مدح کی طرف اب بڑھتا ہے، تو بیچ کے جو اشعار ہوتے ہیں جو ایک کڑی کا کام کرتے ہیں وہ گریز کے اشعار ہوتے ہیں، اور دعا جو ہوتا ہے وہ قصیدے کا آخری جز ہوتا ہے۔ اگلا سوال، اردو قصیدے کے ابتدائی نمونے کن شعراء کے یہاں ملتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو قصیدے کے ابتدائی ابتدائی جو نمونے ہیں وہ دکنی شعراء کے یہاں ملتے ہیں، اور اردو کا جو پہلا قصیدہ گو شاعر مانا جاتا ہے وہ قلی قطب شاہ کو مانا جاتا ہے، اور جو اردو کا باقاعدہ پہلا قصیدہ گو شاعر قرار دیا گیا ہے وہ مرزا محمد رفیع سودا کو قرار دیا گیا ہے، جنہوں نے 54 قصائد لکھے ہیں۔ اگلا سوال، قصیدے کا نقاش اول کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا قصیدے کا نقاش اول جو کہا جاتا ہے وہ بقول غلام حمدانی مصحفی مرزا محمد رفیع سودا کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے 54 قصائد لکھے ہیں۔ اگلا سوال، سودا کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب ہو جائے گا سودا کی پیدائش 1712 عیسوی میں دہلی میں ہوئی تھی، اور ان کا انتقال 1781 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سودا کا انتقال جو ہوا تھا وہ کثرت سے عام کھانے کی وجہ سے ہوا تھا، اور مرتے وقت ان کی زبان سے ایک شعر نکلا تھا۔ وہ شعر یہ تھا کہ آج سودا جہاں سے اٹھتا ہے، شور و گل ہر مکان سے اٹھتا ہے۔
اگلا سوال، سودا کی شاعری کے استاد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا سودا کی شاعری کے 4 استاد تھے۔ ایک خان آرزو تھے جو کہ ان کے ماموں بھی لگتے تھے رشتے میں، دوسرے تھے قلی خان وداد، تیسرے تھے شاہ حاتم اور چوتھے تھے ثانی۔ یہ 4 اردو اور فارسی شاعری دونوں میں ملا کے سودا کے یہ 4 استاد تھے۔ اگلا سوال، سودا کس بادشاہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے؟ جواب ہو جائے گا سودا نواب آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے تھے۔ سودا نے جو اپنا تخلص سودا اختیار کیا تھا وہ ان کے والد جو تھے مرزا محمد شفیع جن کا نام تھا، یہ پیشے سے سوداگر تھے اور ان کے پیشے کے نسبت سوداگری سے ہی انہوں نے اپنا تخلص جو تھا وہ سودا اختیار کیا تھا، اور سودا کو اردو اور فارسی کے علاوہ ترکی اور عربی زبانوں میں بھی خاص مہارت حاصل تھی، اور انہوں نے اپنی ابتداءً جو فارسی میں شاعری میں جو اصلاح ابتداءً چونکہ انہوں نے فارسی شاعری شروع کی تھی تو خان آرزو سے ہی انہوں نے اصلاح لی تھی اپنی شاعری میں۔ اگلا سوال، سودا نے کل کتنے قصیدے لکھے؟ جواب ہو جائے گا سودا نے کل 54 قصیدے لکھے۔ سودا نے خود لکھا ہے، رسالہ عبرت الغافلین میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بندے نے 45 سال فن ریختہ میں ضائع کیے۔ اگلا سوال، سودا نے کتنی مثنویاں لکھیں؟ جواب ہو جائے گا گیان چند جین کے مطابق سودا نے کل 24 مثنویاں لکھی تھیں۔ اردو غزل جو ہے اس میں خارجیت، زور بیان اور نشاط آمیز جو لب و لہجہ ہے یہ بھی مرزا سودا کی ہی دین ہے۔ اگلا سوال، سودا کی موت پر کس نے کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا؟ جواب ہو جائے گا سودا کی موت پر ان کے استاد جو شاہ حاتم تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا، کیونکہ سودا جو تھے یہ اپنے زمانے کے اور اپنے معاصرین جو شعراء تھے ان میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اسی لیے سودا کو فارسی کے جو نامی شعراء انوری اور عرفی وغیرہ تھے ان کے برابر سمجھا جاتا تھا، اور ہجویہ قصیدہ کے جو بانی بھی کہے جاتے ہیں یہ بھی مرزا سودا ہی کہے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، سودا کو سرآمد شعرائے ہند کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا سودا کو سرآمد شعرائے ہند میر تقی میر نے کہا ہے۔ میر اور سودا دونوں معاصرین شعراء میں تھے، دونوں کا ایک ہی دور کے دونوں شاعر تھے، اور ان دونوں کے درمیان ادبی چشمک بھی رہا کرتی تھی۔ اگلا سوال، سودا کو قصیدہ و حجو میں صاحب ید بیضا کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا سودا کو قصیدہ و حجو میں صاحب ید بیضا میر حسن نے کہا ہے، چونکہ سودا کو جس صنف سخن میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ قصیدہ ہی ہے۔ اگلا سوال، قصیدہ تو ختم ہی مرزا سودا پر ہوتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول صاحب گلشن ہند مرزا علی لطف کا ہے۔ مرزا علی لطف نے ایک تذکرہ لکھا تھا جو تذکرہ گلشن ہند کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قصیدہ تو ختم ہی مرزا سودا پر ہوتا ہے۔ اگلا سوال، قصیدے کے میدان میں سودا فارس کے نامی شہسواروں کے ساتھ انا در انان ہی نہیں گئے بلکہ اکثر میدانوں میں وہ آگے ہی نکل گئے۔ سودا کی قصیدہ نگاری کے بارے میں یہ کس کا تبصرہ ہے؟ جواب ہو جائے گا سودا کی قصیدہ نگاری کے بارے میں یہ تبصرہ محمد حسین آزاد کا ہے۔ اگلا سوال، سودا کی شاعری میں غزل کی دیومالا کا مخصوص منظرنامہ نظر آتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول تبسم کاشمیری کا ہے۔
اگلا سوال، قصیدے میں وہ واقعات کو اس بے تکلفی اور سادگی سے نظم کرتے ہیں کہ دوسرا شخص مثنوی میں اس طرح نہیں کر سکتا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مولانا عبدالحی کا ہے، انہوں نے گل رانہ میں سودا کی قصیدہ نگاری کے متعلق یہ کہا ہے۔ اگلا سوال، خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا خاقانی ہند شیخ محمد ابراہیم ذوق کو کہا جاتا ہے، اور انہیں خاقانی ہند کا خطاب جو ہے وہ اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ اگلا سوال، ذوق کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا ذوق 1789 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال جو ہے وہ 1854 میں دہلی میں ہی ہوا تھا۔ اور ذوق نے جو اپنا تخلص جو ہے یہ ذوق اپنے استاد حافظ غلام رسول شوق کی نسبت سے اختیار کیا تھا۔ اگلا سوال، ذوق کے استاد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا ذوق کے استاد حافظ غلام رسول تھے، جو کہ شوق تخلص رکھا کرتے تھے، انہی کی نسبت سے انہوں نے اپنا تخلص جو ہے وہ ذوق اختیار کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ یعنی شوق کے علاوہ یہ اپنی شاعری میں جو مشورہ سخن کیا کرتے تھے وہ شاہ نصیر دہلوی سے کیا کرتے تھے۔ اگلا سوال، ذوق کے شاگرد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا ذوق کے شاگرد جو تھے وہ بہادر شاہ ظفر اور مرزا الہی بخش تھے۔ ذوق کی رسائی جو تھی وہ چونکہ ذوق جو تھے وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے، اور ان کے درباری شعراء میں بھی تھے، اور ان کے دربار تک رسائی جو ہوئی تھی وہ میر کاظم حسین بے قرار کے ذریعے ہوئی تھی۔ اور ذوق کو بہادر شاہ ظفر نے ملک الشعراء کا خطاب بھی دیا تھا، یعنی ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا تھا ان کو۔ اگلا سوال، زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، ایاں ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ اس قصیدہ کے خالق کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا اس قصیدہ کے خالق شیخ محمد ابراہیم ذوق ہیں، اور یہ قصیدہ نصاب میں بھی شامل ہے۔ ذوق کی شہرت چونکہ صنف قصیدہ میں ہی ہے۔ اگلا سوال، مرزا سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں اب شیخ ابراہیم ذوق کا نمبر ہے، مگر ان دونوں شاعروں میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے۔ ذوق کے متعلق یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا ذوق کے متعلق یہ خیال جو ہے وہ امداد امام اثر کا ہے۔ اگلا سوال، ملک الشعراء کا سکہ ان کے نام سے موزوں ہوا، اور اس کے طغرائے شاہی میں یہ نقش ہوا کہ اس پر نظم اردو کا خاتمہ کیا گیا، چنانچہ اب ہرگز امید نہیں کہ ایسا قادر الکلام پھر ہندوستان میں پیدا ہو۔ ان الفاظ میں ذوق کی عظمت کا اعتراف کس نے کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ان الفاظ میں ذوق کی عظمت کا اعتراف محمد حسین آزاد نے کیا ہے۔ اسی لیے اکثر امتحان میں اس طرح کا سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ ذوق کو اردو نظم کا خاتم کس نے قرار دیا، تو یہ جواب اس کا ہو جائے گا کہ محمد حسین آزاد نے ذوق کو اردو نظم کا خاتم قرار دیا ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، آمد مضامین برجستہ کی اس قدر اس کو حاصل ہے کہ کسی شاعر کو آج تک نصیب نہیں ہوئی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مولوی کریم الدین کا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے نصاب میں شامل جو دوسری یونٹ ہے اس کا حصہ قصیدہ آج یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کا اگلا حصہ جو مثنوی کا ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو ہمارے اس چینل پر ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔